بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، آج کی یہ تقریب سعید شہنشاہ سخاوت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یوم شہادت کے موقع پر سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر ایک تربیتی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج کی اس تقریب کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں استاذ العلماء، عالم بعمل، میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد ابرار حسین نقشبندی صاحب۔ آپ ادارہ پیغام محبت کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں، اور ہمارے ادارے میں جو شرعی مسائل ہوتے ہیں ان میں آپ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ نے شفقت فرمائی، اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور آپ ادارے میں تشریف لائے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، جس طرح آج کی یہ تقریب سعید منعقد پذیر ہے، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ادارہ پیغام محبت ماہ رمضان المبارک ہو یا محرم الحرام ہو، ربیع الاول شریف ہو یا دیگر تقاریب ہوں، جس طرح ماہ رمضان المبارک میں ہم نے 30 روزہ فہم دین دروس کا اہتمام کیا، اور 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم منایا۔ 10 رمضان المبارک کو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم منایا، اور اس کے بعد 17 رمضان المبارک کو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور شہدائے بدر کا یوم منایا۔ 21 رمضان المبارک کو خلیفہ چہارم شہنشاہ شجاعت داماد رسول حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم منایا۔ اسی طرح دیگر جو ایام ہیں وہ اصحاب رسول کے ہوں، ازواج رسول کے ہوں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہوں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ ادارہ پیغام محبت اتحاد امت کے لیے، فلاح انسانیت کے لیے یہ کوشاں ہے۔ دن با دن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہ پیغام نوجوان نسل تک، اپنے بزرگوں تک، گھر میں بیٹھی ماؤں بہنوں بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں، تاکہ اس سے امت کا فائدہ ہو سکے۔ آج کی اس نشست میں قبلہ مفتی صاحب میں آپ سے یہ سوال کروں گا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو نام ہے اس پر روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ، آپ نے مجھے ادارہ پیغام محبت کے پلیٹ فارم سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام نامی اسم گرامی عثمان ہے۔ آپ کے والد گرامی ان کا نام عفان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام عروہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص طرح کی نسبت تھی۔ ویسے تو سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ الگ الگ تعلق تھا، بلکہ سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے، اہل بیت عظام میں سے ہر فرد یہ سمجھتا تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہمارے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ، سرکار سب کے ساتھ ایسا پیار فرماتے تھے۔
اور سرکار علیہ السلام کا اپنی ساری امت کے ساتھ ہی ایسا کیا. سبحان اللہ. لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق واسطہ ہے، ایک تو صحابیت والا تعلق، سبحان اللہ، اس کے ساتھ ساتھ پانچویں پشت میں سلسلہ نسب جب آپ کا پڑھا جائے تو اس میں یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ پانچویں پشت میں جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص تعارف یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ حضرت اروا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی جان حضرت ام حکیم البیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی بیٹی تھی. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی. سبحان اللہ. اور یہ جو حضرت ام حکیم البیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کے والد گرامی جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی جوڑواں بہن تھی. سب یعنی آپ کی جو گفتگو ہے اس سے ہمارے علم میں یہ اضافہ ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف صحابی رسول ہی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی بن رہی ہے. بے شک اس طرح. اور اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو خصوصیات ہیں، یعنی سارے صحابہ کرام کی بڑی شان والے، اہل بیت کی بڑی شان ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے چند کا ذکر فرمائیں. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، پوری امت میں بلکہ پوری نسل انسانیت میں کہا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا کہ ایک نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی بھی نبی کے صحابی کے عقل میں ہوں. یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے. آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں نصیب ہوئی. اس کی مزید وضاحت کرتا چلوں کہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ النساء میں جہاں پر رشتوں کا ایک سلسلہ بیان کیا، حرمت علیکم امہاتکم سے، کہ کون کون سے رشتے جو ہیں وہ تم پہ حرام ہیں جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے، وہاں پر ایک بات بیان فرمائی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پیارے آقا کریم علیہ السلام کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں نصیب ہوئی. پہلے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا. بدر کے لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس وقت پیارے آقا علیہ السلام آپ بدر میں تھے، واپسی پہ فاتحانہ انداز سے جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ اس کی تیاری فرما رہے تھے. تو جب ان کا وصال ہو گیا حضرت رقیہ کا، اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے نکاح فرمایا. یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب ساتھ ہمارے ناظرین کو اس مسئلے کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک وقت میں دو سکی بہنوں کے ساتھ جو نکاح ہے یہ شرعاً کیسا ہے؟ بیک وقت دو سکی بہنیں نکاح میں رکھنا یہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ منع ہے. شریعت نے واضح منع فرما دیا کہ بیک وقت دو بہنوں کو نہیں رکھ سکتے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح یکے بعد دیگرے ہوا. اس کے بعد جب ان کا وصال ہوا تو پھر حضور علیہ السلام نے اس بارے میں کوئی ارشاد فرمایا عثمان غنی کو؟ اس بارے میں دو حدیثیں ہیں.
جی ایک حدیث کے اندر ایک موقع پر یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جو دو حدیث یاد کر رہا ہوں نا، جی جی دو موقع تھے۔ ایک موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی اللہ تو میں جگہ بعد دیکھ آپ کے نکاح میں لیتا۔ سبحان اللہ اور ایک حدیث پاک میں اس طرح آنا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ لگ کے پریشان ہیں، مغموم ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا عثمان بڑے پریشان ہو؟ تو آپ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو آپ کے ساتھ خاص ایک رشتہ تھا دامادی والا، یا رسول اللہ وہ ختم ہو گیا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان، اگر میری 100 بیٹی بھی ہوتی میں جگہ بعد دیکھ آپ کے نکاح میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام کی اتنی آپ پر نوازشات ہیں۔ حضرت عثمان غنی، آپ کو جو غنی کہا جاتا ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میں بے شمار اوصاف پائے جاتے تھے۔ سارے اوصاف میں سے ایک بڑا ہی اعلیٰ وصف سخاوت والا ہے۔ سبحان اللہ، جب بھی کوئی موقع آیا مسجد نبی شریف کی تعمیر سے لے کر بیر روما تک، اللہ اللہ، جیش اسرت سے لے کر اونٹوں کی تقسیم کاری تک، جب وہ غلہ مدینہ شریف میں آیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ نظر آتے تھے۔ اللہ اللہ، غزوہ تبوک 9 ہجری کے اندر ہوا۔ یہ غزوہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی مبارکہ آخری غزوہ تھا۔ اس کو جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے۔ جیش ہوتا ہے لشکر، اسرت یعنی تنگی والا لشکر۔ وجہ کیا تھی کہ ساز و سامان کم تھا، اسلحہ وغیرہ نہیں تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے جو کافی آج کل کے اندازے کے مطابق وہ تقریباً 600 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر بن رہا ہے تبوک کا۔ تو ہو سکتا ہے اس سے آگے پیچھے بھی ہے کچھ ہو، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے نا، میں نے اس طرح پڑھا ہے کہ اتنا 600 کلومیٹر سے زائد ہے وہ سفر بن رہا ہے۔ تو وہاں اتنا دور لمبا سفر طے کر کے جانا، وہاں پہ یہ سواریاں بھی چاہیے تھی۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے، مسجد نبی شریف کا خوبصورت ماحول ہے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سب نے جلوہ گر ہے۔ سبحان اللہ، بدوحا کا چہرہ دیکھ، کیسا وہ منظر ہوا، سبحان اللہ، واللیر کی زلفیں، سبحان اللہ، علامہ شاہ والا خوبصورت سینہ، واہ مفتی ید صاحب، اللہ والے نورانی ہاتھ۔ سبحان اللہ، اس دوران پیارے آقا علیہ السلام کے لب مبارک حرکت کرنے لگے۔ اللہ سبحان اللہ، تو پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس وقت ترغیب دلائی کہ تبوک کے لیے جانا ہے، وہاں غزوہ ہے، تو اپنا اپنا حصہ لیں۔ اللہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے انداز سے حصہ ڈالا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ اعلان پہ کھڑے ہوئے، آپ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بما ساز و سامان، اس کے ساتھ ساتھ جو فوجی ساتھ جائے گا اس کے گھر کا بھی سارا خرچہ میرے ذمہ۔ اللہ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اعلان فرمایا، پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 200 اونٹ بما ساز و سامان قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان تیسری مرتبہ پھر جب اعلان ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹوں کا اعلان کیا۔ اللہ، یہ تو جناب اعلان تک بات تھی نا، اعلان کیا، جب دینے کی باری آئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دینے آئے تو پھر کیا لے کر آئے؟ 950 اونٹ لے آئے بما سامان، 50 گھوڑے لے آئے۔ پہلے 1000 اشرفی موقع پہ پیش کی تھی مسجد نبی شریف میں، پھر 10,000 اشرفیاں بھی ساتھ لے کے آئے۔ اللہ سبحان اللہ، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی گود مبارک سے کپڑا ہٹا لیا، جہاں گود کے اندر وہ رقم جمع کر کے آقا علیہ السلام ہاتھوں سے برکت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے عثمان پہ کوئی بھی گناہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس دن سے آپ کا لقب جو ہے غنی مشہور ہے۔ غنی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔
یعنی کتنی حضرت عثمان غنی کی ثقافت اس دور میں، اللہ مفتی صاحب اگر اتنے اونٹ اور اتنا ساز و سامان تو کتنے کروڑوں پہ یہ بات چلی جاتی ہے۔ علامہ صاحب میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا یہاں پہ، آج کا پرفتن دور جو ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے، جی جی تو ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے یار مہنگائی ہے تو کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں بعد میں پتا چلے کہ یہ کل مہنگی ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں یار کہ ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں تو ہم اس کو سٹاک کر دیں، جی چاول ہے سٹاک کر لیں، چینی سٹاک کر لیں، دیگر اشیاء خود و خوش، ایسے ہی۔ کل ہم بیچیں گے تو ہمیں زیادہ پیسے بچیں گے۔ مدینہ شریف میں کام پڑ گیا، گلہ ختم ہو گیا، اشیاء خود و نوش نہیں مل رہی تھی، لوگ پریشان تھے، تاجر بھی پریشان تھے، انہیں کچھ مل نہیں تھا آگے آگے سیل کر سکیں۔ اچانک کیا ہوا کہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ شریف سے باہر ایک دور مقام سے اونٹوں کی ایک لمبی لین آ رہی، گلے سے لادے ہوئے، اور تاجروں نے پوچھا کہ یہ کس کے اونٹ ہے؟ بتایا کہ جناب یہ عثمان غنی کے اونٹ آ رہے ہیں ان کے شام سے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس چلے گئے کہ جناب آپ بیچیں گے؟ آپ نے فرمایا بات کرو۔ کہنے لگے جی ہم لینے کے خواہش مند ہیں، آپ ہمیں یہ بیچ دیں۔ پوچھا کتنا نفع دیتے ہو؟ تاجر کہنے لگے جناب ایک کے بدلے 1 روپیہ، یعنی 1 درہم اگر آپ کا لگا ہے نا 1 درہم اور لے لیں۔ آسان الفاظ میں اگر آپ کروں تو یہ کہ اگر آپ کا ایک اونٹ اگر 10 لاکھ کا آیا نا 10 لاکھ اس کے بدلے نفع لے، یعنی کتنا نفع؟ یہ 1 کے بدلے 1 بہت بڑا نفع ہے تاجروں کی نظر میں کہ لاکھ کے بدلے لاکھ نفع، 10 لاکھ ہے 10 کے بدلے 10 لاکھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجر حیران کہ مدینہ شریف کے سب سے بڑے تاجر ہم ہیں، عرب میں ہم سے بڑا کوئی تاجر نہیں، ہم سے بڑھ کے کون ریٹ لگا سکتا ہے؟ ہم نے بہت بڑا ریٹ لگا دیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی نے سارا کچھ رائے خدا میں خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کریم کے حوالے سے آپ کا کیا کردار ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہاں پہ بے شمار القابات ہیں، کامل الحیاء والایمان بھی کہا جاتا ہے آپ کو۔ وہاں پر آپ کا ایک کرتا ہے جامع القرآن، سبحان اللہ۔ آپ نے قرآن پاک کو جمع کیا، اس کی نشر و اشاعت کا آپ نے کام کیا، اور پھر آپ کا اپنا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے ہیں قرآن کی۔ رات کا اکثر حصہ، پہلا حصہ جو رات کا تھا آپ نے تقسیم کاری دی ہوئی تھی اوقات کی، رات کا پہلا پہر جو ہے وہ آرام فرما ہو جاتے ہیں۔ حضور کے طریقوں پر عمل کیا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے جو پہلو ہیں ان میں سے کوئی ایسا پہلو کہ آپ نے سنت رسول پر عمل کر کے کوئی مثال قائم کی ہو، یا کوئی ایسی مثال کہ جس پر آپ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے جو پیار ہے اس کی ایک واضح دلیل نظر آتی ہو، اس پہ روشنی ڈالیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کو بھی نہ چھوڑا جائے، اللہ عمل کیا جائے، اس لیے کہ جس سے یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے مسکرایا کیوں مسکرائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی طریقے سے میں نے رسول اللہ کو وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیں کہ ظاہری طور پہ یہ کہ مفتی صاحب اس پر اپنے سننے والے جو ناظرین ہیں ان کو آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں کہ اس پر کوئی حدیث مبارکہ وہ آپ بیان فرمائیں کہ آج کے اس دور میں اتنا ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، سنت تو سنت ہم فرائض سے دور ہو چکے ہیں، اور اگر حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جائے اس دور میں، وہ سنتیں کہ جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اس پر امتی کو کتنا ثواب ملے گا۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کا حکم ہمیں رب الجلال نے فرمایا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے فساد امت کے دور میں، جس طرح آج تک وقت چل پڑے ایسا، تو فساد امت کے دور میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اور رب الجلال کو 100 شہیدوں کا ثواب، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شہیدہ پر اندازہ فرمائیں
یعنی کہ وہ محاذ پہ جائے، راتوں کو پہرا دے، دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو، اپنے سینے پہ گولیاں کھائے، پھر شہادت کا درجہ حاصل کرتا ہے، اور ایک سنت پر عمل کریں تو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے. یعنی ہم گھر میں بیٹھے ہی اور اپنی مساجد میں، مدارس میں، سکولز میں، کالجز میں، اپنے گھروں میں ہم گھر میں بیٹھے ہی 100 شہیدوں کا جو ثواب ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب اس سے آگے میرا یہ سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آپ سے حضرت عثمان غنی کا جو پیار تھا، اگر تو ہم اس کے تذکرے کرتے رہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، وہ تذکرے ختم نہیں ہو سکتے، لیکن اس حضور علیہ السلام سے جو پیار تھا اس کی کوئی مثال وہ آپ بیان فرمائیں. ویسے تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ایک بات عرض کروں گا. حدیبیہ کے میدان میں جب پیارے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، احرام باندھے ہوئے سارے صحابہ کرام نے حدیبیہ کے میدان میں پہنچے تو وہاں پر پتہ چلا کہ کفار نے رستہ بند کر دیا. انہوں نے جنگ کا ارادہ بنا لیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو یہاں پہ نہیں آنے دینا. پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا کہ آپ جائیں، جا کے ان سے مذاکرات کریں، انہیں جا کے بتائیں ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں، لڑائی کا ہمارا ارادہ نہیں. اور ویسے بھی یہ بات بڑی کنفرم ہے اسلام میں کہ جب بھی کوئی جنگ و جدال ہوتا ہے ابتدا ہمیشہ کفار کی طرف سے ہوتی ہے، مسلمانوں سے ابتدا نہیں کرتی. یعنی اسلام جو ہے وہ ہمیشہ امن کا درس ہے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ شریف میں تشریف لے گئے، آپ بہت بڑے تاجر تھے، جو کہ آپ کا ایک بڑا نام تھا مکہ شریف کے بہت بڑے تاجر کا نام عثمان غنی. یعنی صحابت میں ویسے بھی حدیث پاک میں صحابت کرنے والا اللہ کا پسندیدہ ہے، بندوں کا بھی پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے جو بندہ صحابت کرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسے بھی لوگ غیر مسلم تھے، بڑا شرم و حیا کیا کرتے. آپ گئے جا کے آپ نے مذاکرات ان سے کیے کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، تو آپ ہمیں عمرہ کرنے دیں، ہم آئیں گے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. لیکن کفار بزدل ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ آئیں تو یہاں پر اور کچھ ہو جائے. تو کہنے لگے کہ نہیں جناب، عثمان غنی سے کہا کہ سامنے بیت اللہ شریف، صفا مروہ بھی ہے، آپ بیت اللہ شریف کا طواف کرو، صفا مروہ کی صحیح کرو، جناب حجر اسود کے بوسے جی بھر کے لو، مقام ابراہیم پہ نوافل بھی جی بھر کے پڑھو. لیکن تمہارے نبی علیہ السلام کو ایسا نہیں کرتے. صحابہ کرام علیہ رضوان حدیبیہ میں بیٹھ کے نا باتیں کر رہے تھے، آپس میں باتیں ہو رہی تھی نا، کتنے خوش نصیب ہے عثمان غنی، ابھی طواف کر رہے ہوں، ابھی حجر اسود کے بوسے لے رہے ہوں، صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہوں گے. عثمان غنی نے ادھر کیا جواب دیا؟ عثمان غنی وہاں پہ جواب دے رہے ہیں، آپ نے کفار سے کہا میں اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. جتنی دیر تک میرے نبی علیہ السلام آ کے طواف نہیں کرتے، اپنے نبی کے بغیر میں طواف نہیں کر سکتا. اللہ کر بھی لیتے تو حضور نے ناراض نہیں تھا ہونا. اور پھر پیارے آقا علیہ السلام کو بھی اپنے صحابی پہ کتنا اعتماد تھا. صحابہ کرام کے سامنے فرما رہے تھے، جب صحابہ باتیں کر رہے تھے نا، آقا علیہ السلام نے سن لیا، فرمایا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا. گارنٹی دے رہے، یعنی پیار اتنا. پھر صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ پیار کرتے تھے، حضور کا بھی صحابہ کرام کے پیار پہ اعتماد بھی تھا. یعنی کس طرح صحابہ کی موجودگی میں حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ وہ میرے بغیر نہیں کر سکتے، اور عثمان غنی نے یہ کر کے بھی دکھایا. یعنی اس طرح جو محبت ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کریں. قبلہ مفتی صاحب، آج کا جو دور ہے اس میں عمراء ہیں، تمام جو احباب ہیں، شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے، ظاہری طور پر انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے ملازم رکھے ہوتے ہیں. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بڑے تاجر تھے، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، میرے خیال میں اس دور میں اتنا بڑا کوئی نہیں ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو مال بھی دیا اور دل بھی دیا. اس طرح کا اس دور میں میرے خیال میں کوئی نظر نہیں آتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ انداز کیا تھا؟ کیا وہ غلاموں کے ساتھ سختی، نرمی، یا کون سا پہلو تھا اس کا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اوصاف دیے تھے. وہاں پر ایک صفت یہ بھی رحم دلی آپ کے اندر بہت ہے، ہر درجے کے رحم دل آپ تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اگر رات کو کوئی آپ کو اپنے غلام سے کام پڑ جاتا، یعنی نوکر سے، جی جی آپ کا جو ملازم ہے، جی جی رات کو کوئی کام پڑ جاتا تو آپ کی حتی الامکان کوشش ہوتی تھی آپ غلام کو بیدار نہیں کیا کرتے تھے، اپنا کام خود ہی کرتے یعنی غلام کے ساتھ آپ کا یہ سلوک تھا۔ اللہ اکبر۔ غلام کے ساتھ آپ کا یہ سلوک تھا کہ آپ رات کو انہیں بیدار نہیں کیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے یار یہ بھی تو انسان اللہ ہماری طرح، یہ بھی انسان ہے، ان کو بھی نیند کی ضرورت ہے، اللہ یہ آرام کر رہے ہیں، تو اگر میں خود اپنا کام کر لوں گا تو میری شان نہیں گھٹے گی، کیا بات۔ تو آپ خود اپنا کام کر لیا۔ اتنی رحم دلی ہوتی تھی۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی آپ کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے غلاموں کے ساتھ پیار، اس بارے میں آپ اپنے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم ارشاد فرمایا، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما رہے تھے ظاہری طور پہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا دو باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں، ان پہ لازمی عمل کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دو باتیں؟ فرمایا کہ نماز کی پابندی کرنا، تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اللہ سے ان کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ ہمیں بھی چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رویہ اختیار کریں، رحم دلی سے کام لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے بارے میں ڈرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ قبلہ مفتی صاحب، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رحم دل بھی تھے، آپ بہت بڑے سخی بھی تھے، بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو آپس میں پیار ہے، اس کی بڑی بڑی مثالیں، تو اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو آپس میں پیار تھا اس کی کوئی مثال آپ ذکر فرمائیں۔ سبحان اللہ، یہ تو بڑی پیاری بات ہے جناب، کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مولا کائنات آئے، حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کی شادی کا وقت آیا، اللہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس نکاح کرنے کے کوئی میرے پاس تو زیرہ ہے، فرمایا جو زیرہ جا کے سیل کرو۔ کیا بات، کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح کا جو جہیز آیا اللہ، وہ بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، سبحان اللہ، آپ کا جو حق مہر ہوا اللہ، وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیغام بھیجا حضرت علی کو، یا حضرت علی کا جو کردار آپ تھا، اندازہ فرمائیں اللہ کتنا پیار تھا کہ 40 دن ہو گئے جناب پانی بند ہے، اللہ، بڑوئیوں نے اس کے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور اولاد وہ مال اور جان دونوں سے بڑھ کر پیاری ہوتی ہے، اور پھر اولاد دیکھیں کوئی دیکھیں میرے اور آپ کے بچے ہیں، بے شک بے شک، ان کی کوئی کوئی اوقات اوقات ہی نہیں، وہ کیا حسنین کریمین سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے سبحان اللہ، حضرت خاتون جنت کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، حسنین کریمین آگے کھڑے ہو گئے تھے، جس کی ضرورت ہے تو آ جائے، اللہ، کوئی آگے نہیں تھا، وہ الگ بات ہے، وہ دوسرے دروازے چھت سے دوسرے چھت سے یعنی کہ حملہ ہوئے۔ مفتی صاحب، جب میں نے آپ کی یہ بات سنی میرے ذہن میں یہ بات آئی، آپ کی جب ہم سیرت اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں گے، معاشرے میں بیان کریں گے، جی جی، اپنے گھروں میں، سکولز میں، کالجز میں، سبحان اللہ، یونیورسٹی میں، آگے پیچھے ہر جگہ بیان کریں گے، اس سے کیا ہوگا؟ حیا کو فروغ ملے حیا گا، کو، واہ کیا سخاوت کو بات، فروغ ملے کیا گا، بات، شرم و حیا کو فروغ ملے گا، سادگی کو فروغ ملے گا، یعنی کہ آپ کے اندر بے شمار صفات پائی جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحج شریف کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں شہیدوں کے بارے میں گواہی ہوگی نا، کسی کی شہادت پہ کوئی زمین گواہی دے گی، کسی کی شہادت پہ کوئی انسان گواہی دیں گے، کسی کی شہادت پہ فرشتے گواہی دیں گے کہ اللہ یہ بندہ شہید ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر قرآن گواہی دے گا کہ اللہ یہ شہید۔ آپ قرآن مجید کا پہلا سپارہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ تلاوت فرما رہے تھے تو اس لفظ پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اس لفظ پہ آپ کا خون مبارک آپ کی پیشانی سے گرا، وہاں پہ پڑا تو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ قبلہ مفتی صاحب، جیسے آپ نے گفتگو کے دوران یہ ارشاد فرمایا
کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قرآن کریم کے ساتھ بے حد پیار تھا. بے شک آپ بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے. رات کو پہلے وقت میں آپ آرام فرماتے, دوسرے وقت میں اٹھ کر آپ اللہ کی عبادت کرتے, قرآن کریم کی تلاوت کرتے. اور پھر قرآن کریم کے حوالے سے جو آپ کا کردار ہے اور امت پر احسان ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم بھی اپنی زندگیوں میں بندہ جس چیز کے ساتھ پیار کرتا ہے یقیناً اس کا حشر بھی اسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب دنیا میں انہوں نے قرآن سے پیار کیا, اس کی تلاوت کی, اور پھر قرآن کے بارے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا, اور پھر دیکھیں کہ مرتے وقت اس دنیا سے شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بڑی یہ سعادت حاصل ہوئی. قبلہ مفتی صاحب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اب ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں, اختتام کی طرف آ رہے ہیں. آپ آج تشریف لائے ادارہ پیغام محبت میں, تو آپ اپنے ناظرین کو, کیونکہ قبلہ مفتی صاحب آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا کرم ہے, آپ بہت بڑے عالم دین بھی ہیں, مدرس بھی ہیں, باعمل بھی ہیں, اور اس وقت آپ کی سرپرستی میں صرف ایک ادارہ ہی نہیں بلکہ کئی ادارے آپ ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں. بڑا وسیع آپ کا حلقہ احباب بھی ہے. تو آپ اپنے چاہنے والوں کو, ناظرین کو ادارہ پیغام محبت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اس حوالے سے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ ادارہ پیغام محبت سے آپ جڑ جائیں, سبحان اپنا رابطہ قائم کر لیں, اس لیے کہ یہاں سے اتحاد امت کا درس جا رہا ہے, یہاں سے محبت کا درس جا رہا ہے, امت کو جوڑا جا رہا ہے. ہمارے بچوں کی اس ادارے میں اصلاح ہو رہی ہے, ہمارے گھر کی اصلاح ہو رہی ہے. اگر روزانہ کا پیغام جس طریقے سے ادارہ پیغام محبت کی طرف سے آپ کی طرف سے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں, مختلف سوشل میڈیا پہ جاتا ہے, اگر ہم اپنا معمول بنا لیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے گھر میں ایک حدیث پاک وہی اپنے بچوں کو بھی سنا لیں سارے بیٹھ کے, بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ جب کھانے پہ بیٹھیں, صبح ناشتے میں بیٹھیں یا پھر شام کو کھانے پہ بیٹھیں, دوپہر کو تو بچے ہوتے ہیں, اسکول ہوتے ہیں, تو بندہ خود کے کام کاج پہ ہوتا ہے, اپنے بزنس میں مصروف ہوتا ہے. شام کو جب اکٹھے ہوتے ہیں ہم, اس وقت وہ ایک حدیث پاک ہی, بڑا آسان طریقہ ہے, موبائل کھولا, وہی حدیث پاک دروشی پڑھ کے, بسم اللہ سی پڑھ کے وہ پڑھ دی, تو اللہ کے فضل و کرم سے خیر و برکت کا دیتا ہے, اور اولاد کی تربیت بھی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے. بڑی مجھے خوشی ہوئی آپ کا یہ سارا سیٹ اپ دیکھ کر, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. قبلہ مفتی صاحب آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں, اور آپ نے آج تو وقت دیا. آپ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں. ادارہ پیغام محبت میں جو شرعی مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کی سرپرستی میں سارے معمولات ہوتے ہیں, اور آگے بھی میں یہ آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ اسی طرح شفقت فرمائیں. ادارہ پیغام محبت اصلاح امت کے لیے, فلاح انسانیت کے لیے اور اتحاد امت کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں. ہماری یہ کوشش ہے قبلہ مفتی صاحب, میں نے یہ ارادہ بنایا کہ ایک سال کے اندر ہم کم از کم, سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, ان 12 مہینوں میں 12,000 افراد کو نماز ترجمے کے ساتھ یاد کروائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اگر نماز ترجمے کے ساتھ اس دور میں آنے والی نسل کو نماز ترجمے کے ساتھ, ہمارے بزرگوں کو, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جب نماز ترجمے کے ساتھ یاد ہوگی تو ان کا نماز میں دل لگ جائے گا. اسی طرح ہمارا آگے انشاءاللہ یہ ارادہ ہے کہ ہم قرآن کریم ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اس کو باقاعدہ طور پر ریکارڈ کیا جائے, اس کو امت کے سامنے پیش کیا جائے, تاکہ جو ابھی تک حضرات انہوں نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا, ترجمہ نہیں پڑھا, تفسیر نہیں پڑھی, وہ قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکے, تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھے, یعنی یہ صرف ایک شہر تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا تک ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں. آپ جیسے مخلص علماء کی ہمیں ضرورت ہے کہ آپ شفقت فرمائیں گے. معزز ناظرین, جیسے کہ آپ نے آج دیکھا, ہم نے ادارہ پیغام محبت کی طرف سے اس عظیم نشست کا اہتمام کیا. ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے, کم از کم یہ جتنے سوالات ہوئے ان کے جوابات ہوئے, اور قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اور تفصیلاً سوالات پر ان کے جوابات پر روشنی ڈالی. آپ ضرور ان کو سنیں, سننے کے بعد دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں,
اس سے ہماری معلومات میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہوگا، ہمارا فائدہ بھی ہوگا، آنے والی نسلوں کا فائدہ ہوگا۔ تو میں بار دیگر تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا، ادارہ پیغام محبت، اس کے پیغام کو آپ مزید عام کریں، خود بھی اس میں شامل ہوں، دوست و احباب کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب قبلہ مفتی صاحب دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد ہم آج کی اس نشست کا اختتام کریں گے۔ وہ سب دعائے خیر فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ جتنے بھی ہمارے ادارے کے کام کر رہے ہیں دوست و احباب، شعبہ خواتین کا بنا ہوا ہے، اس میں خواتین وہ بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، جتنے احباب ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان سب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ مولا کریم آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جن دوست احباب نے جس طریقے سے بھی اس میں حصہ لیا، سب کا حصہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ادارہ پیغام محبت کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فلاح کے لیے جس انداز سے سارے مرد و خواتین سارے حضرات کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سب کی نیک دلی حاجتیں تمنائیں پوری فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، پیارے آقا اسلام کی ساری امت کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرما۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقے کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علامہ صاحب کے علم عمل میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرما، ان کی صحیح جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے نوجوان خواتین جتنے بھی ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں، یا اللہ سب کی محنت کو قبول و منظور فرما، اپنی بارگاہ سے نہ ختم ہونے والا انہیں اجر عظیم نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، اس بات پر اپنی گفتگو کا اختتام کر رہے ہیں۔ میں بار دیگر اپنے تمام ان دوستوں سے، اپنے تمام احباب سے کہ جو ادارہ پیغام محبت کے اس عظیم مشن میں کام کر رہے ہیں، بالخصوص نوجوان جو دن رات اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ادارہ پیغام محبت شعبہ خواتین ہے، اس کرتا ہوں